السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ممتاز باجی آپ آ جائیے اور آپ کا شروع کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام عبادی الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فقد کان اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، یعنی فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے، مثلاً غیب پر ایمان لانا، نماز قائم رکھنا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا، اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا اور آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک اعمال کرنا، برائیوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا، اور یہی لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں نجات و فلاح ہے۔ ایمان و عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا، جنت بھی۔ سورہ نور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن پاک کے دیے ہوئے نظام زندگی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، جنہیں قلبی نور اور بصیرت عطا ہوتی ہے، نہ ان کی فکر میں کوئی کجی ہوتی ہے اور نہ ان کے عمل میں کوئی کوتاہی۔ اللہ کے ہر حکم اور قرآن کریم کی ہر آیت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کی ہر بات انہیں اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے، وہ اسلامی زندگی کے تقاضوں کی طرف لپکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی فلاح یعنی کامیابی کی دولت سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح یعنی کامیابی ان کا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اور تمام امت کے مسلمانوں کو ہدایت دے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ۔ شبانہ باجی آپ آ جائیے۔ شبانہ باجی۔ السلام علیکم باجی، کچھ دیر بات کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے باجی۔ انس باجی۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ وہ باجی گھر میں تھوڑا بیٹیاں ہیں نا، تو میرے کو تھوڑا ٹائم نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات مل نہیں۔ پا رہا ہے یہ تیاری کا۔ ٹھیک ہے باجی۔ ناظمہ وہ باجی۔ گھر میں باجی بیٹی ہے نا، تو تھوڑا ٹائم نہیں مل پا رہا ہے۔ بچے اصل میں بچے سے بھی زیادہ بزی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے باجی، کوئی بات نہیں۔ ناظمہ باجی۔ ناظمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ہماری آیت نمبر 6 تھی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا،
कफ्फार का लफ्जी मायना होता है छिपाना, पर्दा डालना, ढाक देना और इस्लामी इस्तिलाह में इनकार करना। जिन्होंने इनकार कर दिया, अरबी में रात के लिए भी लफ्ज काफी इस्तेमाल होता है। रात नाइट क्योंकि उसमें अंधेरा होता है, और अंधेरा क्या करता है, हर चीज के ऊपर पर्दा डाल देता है, उसको छुपा देता है। अगर आप कभी एरोप्लेन में सफर कर रहे होते हैं तो नीचे देखें कि रात होती है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जमीन को कोई चीज ढांक रही है, कोई चादर सी ऊपर डाल दी गई है। तो कफारा का लफ्जी मायना होता है छुपाना। काफिर रात को भी कहते हैं क्योंकि रात को छुपा देती है, सब चीजों को ढांप देती है। तो काफिर जो है ये कोई गाली नहीं है, बाज लोग इसको गाली समझते हैं। काफिर कुछ लोगों के रवैये को जाहिर करने के लिए एक ड्रम है, जैसे मुत्तकी, इसी तरह काफिर, इसी तरह मुनाफिक, इसी तरह फासिक। तो ये दरअसल सिफात है मुख्तलिफ लोगों के अमली रवैये की, कि वो क्या करते हैं। अरबी में अगर रात को काफिर कहा जाता है, इसका मतलब रात को बुरा भला कहा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसकी हकीकत क्या है। तो यहाँ कुछ लोगों की हकीकत को बयान किया जा रहा है कि वो कैसे लोग हैं। तो इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, तो उस पैगाम का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। कफरू बिमा नुज़िला अला मोहम्मद, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, उन्होंने इनकार कर दिया। सवाउन बराबर है, सवाउन जो है ये इस्म है, अलैहिम उन पर, किन पर बराबर है, कुफ्फार पर, इनकार करने वालों पर। क्या अंजर तुम खबरदार करो, उनको डराओ, उनको आगाह करो। अल्लम तुंजिरहुम, तुम डराओ उनको, ला युमिनून, वो नहीं मानेंगे। उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। ये जो अंजरता का लफ्ज है, नजरा का मायना होता है किसी को खबरदार करना, खौफनाक चीज से खबरदार करना क्या है, वो खौफनाक चीज, भयानक अंजाम, बदतरीन अंजाम। इस जिंदगी के इख्तिताम पर क्या होने वाला है और क्या होने वाला है, उससे खबरदार करना, लेकिन इसमें खौफनाक अंजाम तो होता है, मगर जो डराने वाले का अंदाज होता है, धमकी वाला नहीं होता, वो शफकत और मोहब्बत वाला होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है नजीर, डराने वाला, तो उसका मतलब ये नहीं कि खौफज़दा करने वाला और लोगों को धमकाने वाला और उनके साथ कोई ज्यादती करने वाला नहीं। इंतहाई हमदर्दी और खुलूस शफकत के साथ लोगों को उनके बुरे अंजाम से खबरदार करने वाला, ये मायना है नजीर का। मसलन बच्चा अपनी किसी गलती की वजह से मुसीबत में पड़ने लगे तो माँ उसको खबरदार करती है कि माँ के अंदाज में शफकत होती है, और कभी नहीं भी होती धमकी ज्यादा देती है। तो लेकिन पैगंबर जो हैं उनके अंदाज में शफकत होती है, मोहब्बत होती है। अल्लामा इकबाल ने नबूवत को उमूमत से तशबीह दी है कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, वैसे ही एक नबी अपनी कौम के लिए, इंसानों के लिए तड़पता है। तो नबूवत को उमूमत से तशबीह देने का मतलब क्या है कि जैसे माँ अपने बच्चे की खातिर उसकी पैदाइश के मरहले से लेकर दूध पिलाने, उसको खिलाने पिलाने, उसकी तरबियत के लिए अपने आप को हलाक कर देती है। एक पैगंबर उससे बढ़कर अपनी उम्मत के लिए, और सिर्फ अपनी उम्मत ही नहीं, अपनी कौम उम्मत के बाद में बनती है। जब वो ईमान ले आती है तो कौम उसके पहले अपनी कौम के लिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों के लिए रसूल बनकर भेजे गए थे। तो तमाम इंसानों के लिए तमाम इंसानों के लिए आपके दिल के अंदर ऐसी तड़प थी, ऐसा दर्द था कि जिसकी बिना पर आप चैन नहीं ले पाते थे, और आपका दिल ये चाहता था कि हर शख्स हिदायत पा ही जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप उसके लिए हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत रखते हो। जरूरी नहीं हर शख्स हिदायत पा जाए, आप फिक्र ना करें। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, अब वो नहीं मानेंगे, तो दूसरी तरफ आपको तसल्ली दी जा रही है कि आपका कसूर नहीं, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत है, वो नहीं मान रहे हैं। तो कौम भी
تو قوم بھی پیغمبر بھی یہی کر رہے ہیں کہ اور پیغمبر چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح مان جائے. تو جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ابو جہل نے، ابو لہب نے، تو ان کے لیے برابر ہے. ہاں تم ان کو خبردار کرو، علم تنذرہم، یا تم ان کو ڈراؤ، لیؤمنون یا لیؤمنون، یہ نہیں مانیں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر اپنا کام نہیں کر رہے، آپ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، اس پر الزام آتا ہے. کس پر الزام آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر. تو پیغمبر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے انہیں نہیں بتایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، ماشاء اللہ بہت اچھی تیاری تھی، ماشاء اللہ بہت محنت تھی آپ کی، الحمدللہ. شبانہ بازی آپ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے رب مجھے علم دے. انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پہ، و اور، علی پر، سمعہم ان کے کانوں میں، و اور، علی پر، ابصارہم، ابصار کیا ہے؟ ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ کیا ہے؟ پردہ ہے، ولاہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے عظیم بہت بڑا. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تشریح: اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو محض ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے نیکی اختیار نہیں کرتے. اسی طرح نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے جو روحانی قوت انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں، اور یوں اس خوبصورت اور کارآمد آلہ کو بیکار چھوڑنے پر ان پر زنگ چڑھ جاتی ہے، کیونکہ دل محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ بہت کارآمد اور ضروری تحفہ جسم کے لیے عطا کیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں انسانی شعور کا مرکز ہے. انسان سچائی اور حقائق تک کبھی نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ دل پر مہر لگا دے. دل کے ساتھ جو دو بنیادی اعضاء آنکھ اور کان کے تعلق کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور؟ اصل میں یہ تقدیر میں نہیں لکھا گیا بلکہ اللہ نے تو ہر شخص کو نیکی پر پیدا کیا ہے، یعنی نیک جذبات احساسات دے کر بھیجا ہے. یہ تو اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ ایسے پکے کافر لوگ ہیں، سخت دل اور ضدی، کہ یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں. یہاں یہ بات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی کے لیے بھی کہی گئی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دل برداشتہ نہ ہو. یہ لوگ ہے ہی شیطانی فطرت. ان کے دل پتھر ہو چکے. چونکہ دل پر پتھر ہو چکے اس لیے نہ تو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں نہ کان نیکی کا اثر قبول کرتے ہیں. انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ دل کا وجدان ہے. جو دل ایک عام قسم کا پمپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بہترین صناعی کاریگری کا نمونہ ہے. دل کے ذریعے ہم علم پیدا کر سکتے ہیں، وجدان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونے کا راز بھی یہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی احساس سے معاورہ عظیم سچائیاں اپنے پاک دل کے شعور کے ذریعے ہی بیان کیا. سورہ بقرہ میں ایمان کو ایمان بالغیب اس حقیقت کی بنا پر کہا گیا ہے کہ قرآن براہ راست دل کو مخاطب کرتا ہے اور دل ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. پیشگی آگاہی یا الہام دماغ کے کمپیوٹر پر ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ سب کچھ یعنی الہام، بے چینی یا مسرت کا احساس دل کو ہی ہوتا ہے. انسان کو ہر ایک پیغام دل کے ذریعے ہی ملتا ہے، اور وہ انسان جو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان سے کچھ بھی دیکھا ہے. لہذا وہ شخص انتہائی خراب اور بیکار بناو کی
लालच वाली जिंदगी को ही देख सकता है। ऐसे ही दिल को मोहर शुदा दिल कहलाता है, क्योंकि वो दिल ना दिल की सच्चाई को जानता है, ना नेकी को देख सकता है और ना ही नेक बात सुन सकता है। उनके दिल पर उनके बरखिलाफ जो शख्स खुदाई राज को दिल की खिड़की के मुशाहिदा करता है, वो अल्लाह की किबरियाई, उसकी सनाई और उसकी कुदरत कामिला को अपने सामने मौजूद पाता है। ऐसे शख्स को दुनिया की हर शय अल्लाह की हम्द व सना करती हुई दिखाई देती है, लेकिन मोहरशुदा दिल, पर्दा पड़ी आंखें और बहरे कान इन तमाम खूबसूरती और खुदाई अजमत को ना महसूस कर सकती है और न इस पाकीज़ा आवाज को सुन सकते हैं। जो कुदरत की हर पैदाशुदा चीज अल्लाह की बढ़ाई में तस्बीह करती है, ऐसे ही बेवकूफ इंसानों के लिए बहुत बड़े अजाब का जिक्र किया गया है, जो कि मौत के बाद मिलने वाला है। अल्लाह ऊपर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर जब वो उस गुनाह से दूर हो जाता है, माफी मांग लेता है और तौबा कर लेता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो उस गुनाह को दोबारा करता है तो उस नुक्ते को बढ़ा दिया जाता है, यहाँ तक कि बढ़ते बढ़ते वो स्याही पूरे दिल पर छा जाती है। और यही वो ज़ंख है जिसका जिक्र अल्लाह ने इस आयत में किया है, हरगिज नहीं बल्कि ज़ंख बनकर छा गया है उनके दिलों पर जो वो कमाते हैं। इब्ने माजा 4244। सैयदना उज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों पर फितने इस तरह वारिद होंगे एक के बाद एक, जैसे चटाई के तिनके एक के बाद एक होते हैं। जो दिल में उन्हें कबूल कर लेगा उसमें एक स्याह नुक्ता पैदा हो जाएगा, और जो दिल उन्हें कबूल करने से इनकार कर देगा उसमें एक सफेद नुक्ता पैदा हो जाएगा। यहाँ तक कि दिल दो तरह के हो जाएंगे, या तो दिल चट्टान की तरह सफेद होगा, जब तक आसमान व जमीन बाकी रहेंगे कोई फितना उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, या दिल स्याह होकर उल्टे कुजे की तरह हो जाएगा, जो वो नेकी को नेकी और बुराई को बुराई नहीं समझेगा। मुस्लिम शरीफ 144। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब कौन है? जीनत बाजी चले गए क्या? जीनत बाजी हाँ, आप ले लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह ताला ही के लायक व ज़ेबा है, और दुरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिकामिल। आज की मेरी आयत सूरह बकरा से आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और उन लोगों में बाज ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरी दिन पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं। इसकी तशरीह है, उन लोगों में से बाज लोग, यानी सभी लोगों को नहीं कहा गया, सम ऑफ देम, कुछ लोग जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं। यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर मतलब लोगों का 3 गिरोह होता है ना, मुत्तकी, मुशरिकीन
اور تیسرا گروہ ہوتا ہے منافق۔ تو یہاں پر بات تیسرے گروہ کی ہو رہی ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، دونوں کے بیچ کا گروہ جو نہ ماننے والا ہے اور نہ ماننے والا ہے، یہ لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر نہ متقی کہا گیا ہے نہ کافر کہا گیا ہے، بلکہ نام لیے بغیر جنرلی ایک بات کہی گئی ہے کہ اب ان کو علامتوں سے پہچان۔ لوگوں میں سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ نہیں ایمان لانے والے، کس سے؟ دل سے، یعنی وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں پکا یقین نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی اگر عمل اس کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے، کیونکہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل دونوں ایک ہوں، ان میں کوآرڈینیشن ہو، دونوں ایک ساتھ رہیں۔ دونوں کے فرق کا نام ہی منافقت ہے، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو یا کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہو۔ انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو، جس بات کی گواہی اس کا دل دے، اور دل اور زبان میں فرق ایک بدترین بیماری ہے، کیونکہ لوگ دلوں کا حل نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبان اور دل کو ایک رکھنا ہے، اس میں الائنمنٹ رکھنا ہے، ان کو برابر کرنا ہے کہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو پتا نہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، یہ تو ہمیں خود ہی پتا ہے، اس لیے اپنا حساب خود ہی کر لینا ہے، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس خود ہی کرنا ہے۔ صدق اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بھی کیے، اور جزاک اللہ اللہ مزید فضل۔ اب ہے شگفتہ پروین تو نہیں کرتے نا، شبانہ بھی کر لے، ہو گئے سب، امریل علی بھی نہیں کرتے۔ اسما باجی آپ ٹائم ہے آج کر رہے ہو کیا؟ اسما باجی میرا جی ہلہ کل میں بہت ہو رہا ہے میرے یہاں، وہ کنسٹرکشن چل رہا ہے نا، تو کیونکہ ابھی دیکھو ٹائم بہت ہے، اگر کر سکتے ہوں گے تو ہو جاتی ہے آپ کی، ایک آیت کر لو، ایک کر لے لینا۔ ہلہ بہت ہو رہا ہے باجی اصل میں میرے یہاں۔ وہ نہیں کر رہے باجی، ناز بازی نہیں کر رہے؟ ناز بازی کہاں ہے؟ ناز بازی تو گئے نا، کہاں ہے؟ ابھی تو تھے باجی، جوائن ہوئے تھے نا وہ۔ لیفٹ ہو گئے۔ تو پوچھیے نا باجی، ان کی امی سے پوچھیے، اگر وہ کرنا چاہیں تو کر دیں گی ابھی۔ نہیں، وہ منڈے کو کرتے بولے، وہ منڈے کے دن کریں گے، وہ بھی کل۔ میں تو کر دیتی، مگر میرے آواز اصل میں بہت ہو رہی نا، میں جہاں اوپر آ کے خود وہی دیکھو ایک دن پورا نہیں پڑا تھا تو میں نے ایک دن بڑھا دی، تو آج ہمارا ٹائم بچ گیا۔
और टाइम पे बाजी आप दर्श ले लीजिए, बाजी आधे घंटे में इंशाल्लाह ले लीजिए बस। ठीक है। ये वाला भी बता मैं फटा लग गया बेटा जी यहाँ तक ये नहीं इसको हाँ नहीं ये निशानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि वसहाबी अजमईन अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ हम्द सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद सलाम अंबिया कराम पर खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम देखेंगे 196 वाली आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आयत अरबी नहीं पढ़ूंगी, इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। तुझे उन लोगों का शहरों में चलना फिरना हरगिज धोखे में ना डाले जिन्होंने कुफ्र किया। यानी अल्लाह ताला दुनिया में काफिरों को भी रिस्क देता है, उनके पास हमसे ज्यादा माल और दौलत होती है। बहुत लोग हैरत करते हैं कि आप कहती हैं कि नमाज पढ़ो, सुबह जागो, नमाज के बाद सो मत, नहीं तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो हमारे लिए हुक्म है, तो फिर गैर मुस्लिम तो कुछ भी नहीं करते, फिर उनके लिए क्या हुक्म है? तो देखिए आयत आज आ गई है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन लोगों का शहरों में चलना फिरना हरगिज धोखे में न डाले जिन्होंने कुफ्र किया। फरमाया कि अल्लाह की याद से गाफिल होकर दुनिया के गोशे गोशे में तिजारती सफरों में जाते हैं ताकि खूब दौलत कमाए। अल्लाह ने कहा इससे आपको और मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो आर्जी फायदा है जो आखिरत में सवाब के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। दुनिया जितनी भी वो कमा ले, जितनी भी खुशहाल जिंदगी गुजार ले, तो आखिरत के बदले में ये दुनिया कुछ भी नहीं है। जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून आयत नंबर 55 और 56 में फरमाया, क्या वो गुमान करते हैं कि हम माल और बेटों में से चीजों के साथ उनकी मदद करेंगे? इन दो चीजों में से उनकी मदद करेंगे, माल और बेटों में से हम उन्हें भलाइयां देने में जल्दी कर रहे हैं, बल्कि वो नहीं समझते। क्या वो अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहा है? क्या वो ऐसा तस्वीर कर रहे हैं कि ये माल जो कमा रहे हैं और उनके पास जो बेटे हैं उसको लेकर वो फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास माल और बेटे दोनों हैं, और वो अल्लाह की याद से गाफिल होकर सिर्फ अपने दुनिया के माल कमाने में पूरा टाइम सर्व कर रहे हैं और फख्र कर रहे हैं कि हमारे बेटे हैं और हमारी नस्लें चलेंगी और हम खूब फलेंगे फूलेंगे। तो ये तुम्हें धोखे में न डाल दे। और वो क्या समझ रहे हैं? ये थोड़ी सी भलाई है। यानी वो ये समझते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ दिया है तो आखिरत में भी अल्लाह ताला हमको सब कुछ देगा। लेकिन आखिरत में मिलने की शर्तें क्या क्या है कि बंदा ईमान वाला हो और अतिउल्लाह अतिउर रसूल हो, तो आखिरत में मिलने के चांस है, नहीं तो चांस नहीं है। दुनिया में तो मिल ही जाएगा। काफिर को भी अल्लाह ताला देता है, मुशरिक को भी देता है, मुसलमान को भी देता है। ठीक है, फिर आगे क्या आयत में अल्लाह ताला ने और फरमाया, सूरह का नाम नहीं दिख रहा है। और अपनी आंखें इन चीजों की तरफ हरगिज ना उठा जो हमने उनके मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दुनिया की जिंदगी के तौर पर बरतने के लिए दी है, ताकि हम उन्हें उनमें आजमाएं, और तेरे रब का दिया वह सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। यानी उनके माल और दौलत को देख के हमारी आंखें ना चौंक जाए, हम उस पर धोखा ना खा ले, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको किस लिए माल दिया कि उसको आजमाए कि वो किस तरफ जाते हैं। और तेरे रब का दिया हुआ जो भी हमारे पास है उस पर हमको सब्र और शुक्र करना चाहिए। और बाकी सबसे अच्छा बाकी रहने वाला से मुराद ये है कि आखिरत में जो अल्लाह ताला हमको देने वाला है
جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ کافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کے بدلے اسے دنیا میں ہی پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوں گی اور اس کا بدلہ اسے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جو ہر انسان کے جیسے دیندار نہیں بھی رہنا تو ہر انسان کے اندر نیک اخلاق رہتے ہیں نا، وہ کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کو کچھ دے دیتا ہے، کسی کا کوئی کام کر دیتا ہے نا، انسانیت بولتے ہیں جس کو، تو وہ نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، غیر مسلموں کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اور مسلمان کا فائدہ دونوں طرف ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی نا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم کو دنیا بہت محبوب ہے، اس لیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پہلے رکھا، ربنا آتینا فی الدنیا والآخرہ، پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام لیا پھر آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم کو دنیا بہت زیادہ عزیز ہے، ہم اس سے محبت کرتے تو ہماری محبت کا لحاظ رکھتے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پہلے رکھا اور ہم کو دعا بھی سکھائی، اور مومن کو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی کر رہا ہے اگر وہ نیک روش پہ چلیں گا، نیکی کی راہ پر چلیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا کریں گا۔ پھر دیکھیں گے آیت نمبر ہم 197، تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ یہ کافروں کے لیے ہے، ان کے پاس پوری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، بس ان کیا ہے یہ دنیا کی پوری دولت تھوڑا سا فائدہ ہے، آخرت کے مقابلے میں اگر مقابلہ کیا جائے تو پورا دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم میں اور وہ برا بچھونا ہے۔ بچھونا مطلب کس چیز کا بچھونا ہے، کس کو بولتے ہیں ہم، جب ہم گرمی ہوتی ہے نا تو ہم کیسے زمین پر لیٹتے کہ ہم کو ٹھنڈک پہنچے ہے نا، اور جب گرمی ہوتی تو ہم اس کو گدا وغیرہ ڈال دیتے تاکہ ہم کو نرم محسوس ہو، اور روئی جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو ہم کو گرماہٹ بھی ملے ہے نا، تو ان کا بچھونا کا ہے آگ کا بچھونا ہے، اس لیے یہاں پہ بچھونا کہا گیا ہے کہ برا بچھونا ہے۔ دیکھو جب گرمی ہوتی ہے اور جب اوپر کا مکان ہوتا ہے، جب اس پہ ٹین وغیرہ ہوتے ہیں تو زمین کتنی گرم ہو جاتی ہے نا، ہم زمین پہ پیر رکھے تو ہم کو بہت بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو ہم لیٹ سکتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی بہت ہی گرم ہوتی ہے، بہت زیادہ گرم نہیں ہوتی، اور تپتی ریت پر ہم لیٹ سکتے ہیں کیا؟ نہیں لیٹ سکتے، اتنا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ دھوپ کو ہم برداشت کر سکے، یہ دھوپ لوہ کو برداشت کر سکے، اس کی گرم ہوا کو برداشت کر سکے۔ تو جہنم کی آگ کا تو کیا کہنا، یہاں کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے، تو ہم اس کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اسی لیے ہم کو ہماری زندگی کو بہت ہی دھیان سے، بہت ہی چوکنے سے ہم کو ہماری زندگی گزارنا ہے، کہیں ہم غلط تو نہیں جا رہے، کہیں ہم بدعت تو نہیں کر رہے، کہیں نبی کے آگے تو نہیں بول رہے، بڑھ رہے ہم، یہ سب کو دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے ہم کو ہماری زندگی گزارنا ہے۔ ہمیشہ سرچ کرتے رہنا، ہمیشہ ہم پڑھتے لکھتے رہنا، ہمیشہ طالب علم رہنا، ایسا نہیں ہماری پڑھائی ہوگی بس ہم بن گئے عالمہ بس ختم، ایسا نہیں، زندگی بھر ہم کو پڑھتے رہنا ہے، تو پڑھتے پڑھتے ہم کو نالج ملتا رہے گا اور صحیح طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا رہے گا۔ پھر آگے ہے یعنی یہ دنیا کے وسائل، آسائش اور سہولتیں بظاہر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی ہم سہولت کر لے، در حقیقت متاع قلیل ہے، مطلب یہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہے، ہم ہر طرح کی ہمارے لیے سہولت کر لے، ہر طرح کی، تو بھی یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہے، بالآخر یہ فنا ہونا ہے، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے، اور ان کے بعد اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے۔ اب قیامت آنے سے پہلے بھی تو کتنے لوگ جا رہے ہیں نا، اگر ہم کتنی بھی سہولت کر لیں گے، کتنا بھی مال کما لیں گے، ہم راجا مہاراجا کی زندگی جیئیں گے، کتنے دن تک جیئیں گے، ہے نا، آخری 100 سال، ابھی تو 50-55 میں بھی انسان چلے جا رہے ہیں، میں 100 سال دیتی ہوں، آخری 100 سال کے آگے کون زندہ ہے، تو 100 سال ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کے بعد پھر کیا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو دنیا میں ہم کو اتنا کم وقت رہنا ہے تو ہم اتنی سہولتیں کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہم کو ہمیشہ رہنا، اس کے لیے کوئی سہولت نہیں، کوئی تیاری نہیں، اس لیے زیادہ تر فوکس ہمارا آخرت پہ ہونا چاہیے، اور
اور ان کے اصول کی کوشش میں اللہ کو فراموش کیے رکھتے ہیں. یہ آیات اسی طرح ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر ہے 69 اور 70. کہہ دے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ، پھر ہماری طرف اس کو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے. تو یہ جھوٹ باندھنا، اللہ پر جھوٹ ہم کیسے باندھیں گے، ہے نا. اب بہت لوگ ایسے بھی سوال کرتے باجی یہ کون سی آیت ہے کہ ہم اللہ پر جھوٹ، ہم تو اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے، ہم اللہ کے لیے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اور دنیا میں تھوڑا سا فائدہ، جو کہ دنیا کا پورا فائدہ بھی اگر پورا ملا لو تو وہ آخرت مقابلے میں تھوڑا ہے. اور آخر کار ہم کو جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. بھلے ہم 1000 سال زندہ رہ لیں گے، 1000 سال دنیا میں جی لیں گے، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمارا اصل جگہ کیا ہے؟ تو ہم کو جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. ہم جو کچھ کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ سب کا لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہے. وہ کتاب ہے نام اعمال کے روپ میں، وہ باریک سے باریک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ تھما دے گا اور فرمائیں گا آج تو کافی ہے تیرا نام اعمال پڑھنے کے لیے. پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے. کفر کا میننگ باجی نے بتائے چھپانا، یعنی حق بات کو چھپا رہے، وہ حق بات کا انکار کر رہے، اس بات کو چھپا رہے اور مان رہے نہیں ہے، تو اس کو بولتے کفر کرنا. کفر کا مطلب ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 61، تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ بس وہ اسے ملنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے سامان دیا دنیا کی زندگی کا سامان، پھر قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے. اب دنیا میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں سامان دیا تو اس کا حساب بھی ہم کو دینا ہے. قیامت میں سب سے پہلے 5 سوال ہوں گے. کون سے؟ سب سے پہلے مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری. اور 5 سوال تھے، میرے ذہن سے 2 نکل گئے کہ یہ سب سوالات ہم سے ہونا ہے کہ ہم جوانی جو ہماری ہے ہم کہاں گزاری، ہمارا مال کہاں گزارا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. نماز کا حساب، جب جہنم والے جہنم میں جلیں گے تو جنت والے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا. تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے. کون سی بھاری ہے نماز؟ 5 وقت کی نماز کون سی بھاری ہے؟ تو یہ چیز بھی ہم سے نہیں ہو رہی ہے تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول سے کتنی محبت کرتے. پھر آگے کی آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 198. اس کا ترجمہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، یعنی ہم کو دنیا میں زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنا ہے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں گزارنا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے، ہم ایسا کریں گے تو ہمارے گھر والے ناراض ہو جائیں گے، یہ تو ہمارے یہاں پشتوں سے چلا آ رہا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے گھر والے ہم کو تکلیف دیں گے، ہم کو نکال دیں گے. یہ ڈر کی وجہ سے ہم کیا کرتے؟ بڑے بڑے گناہ کر لیتے. نہیں، بلکہ سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرے اور ان کے لیے باغات دے. کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات ہے. کیا ہے؟ ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. دیکھو ہم ایسے باغ میں جائیں جہاں نہر ہو، کتنا محسوس، کتنا اچھا لگتا ہے نا. ایسی جگہ جہاں پانی ہو اور وہاں باغات ہو، ہریالی ہو، تو کتنے لوگ وہاں جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ نظارہ بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسے باغات سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اب ہم بھی گھومنے کے اسپاٹ پر جاتے ہیں تو ہریالی بھی ہوتی ہے، نہریں بھی ہوتی ہے. تو نہر کوئی کام کی ہوتی ہے کہ بس دیکھ لیتے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے بس. لیکن یہ نہریں دیکھنے والی تو ہوں گی لیکن ساتھ میں استعمال کرنے والی بھی ہوں گی. دودھ کی، شہد کی، پانی کی، شراب کی. شراب سے مراد یہ شراب نہیں جو دنیا میں، عربی میں شربت کو شراب بولا جاتا ہے. شربت کی نہریں، یہ سب نہریں ایسی ہوں گی کہ ہمیں ایک بار پیئیں گے تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوں گی. یہ
اللہ کی طرف سے مہمانی ہوں گی. اور یہ جو دودھ ہے، جو آج دودھ ہے نا، بہت جیسے بھینس کا ہوتا ہے اور بھی گائے کا ہوتا ہے نا، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہوتا ہے. کیونکہ نا اس میں ایک اسمیل ہوتی ہے دودھ میں، اور پینے والا جس کو پسند ہے اس کو خوشبو بولتا ہے وہ، جس کو نہیں پسند ہے وہ اسمیل بولتا ہے نا، بات ساری بولتا ہے. تو دنیا کے دودھ میں ایسی بات آتی ہے، لیکن جو جنت کی جو نہر ہے دودھ کی، اس میں ایسی اسمیل نہیں ہوگی. عمدہ قسم کریں گے، بہت ہی صاف شفاف ہوں گا. شہد بھی اور دودھ بھی اور پانی بھی ایسا میٹھا، شربت سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور ایک دم سفید پانی ہوگا جس سے انسان پی کر خوش ہو جائے گا، اور ہمیشہ ان میں رہنے والے. ایسے انعامات دے کے اللہ تعالیٰ اور ایک مزید ایک انعامات کر رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ تم ہمیشہ رہیں گے. ہم گھومنے جاتے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 دن ہم یہاں ٹھہرنے والے، مزہ لے لو، ہے نا، پھر تو ہم کو گھر واپس جانا ہی ہے. تو کچھ وقت کا ہے ہمارا ایک وقت ہوتا ہے 2-4 دن کا، اس میں ہم اس میں مزے لوٹتے ہیں. باقی تو ہم کو گھر پر آ کے پھر سے ہماری نارمل زندگی ہم کو جینا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ انعامات دیں گا. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مزید، کہ اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم نہ کبھی مرو گے، نہ تم کو یہاں سے کوئی نکالے گا، نہ تم کو اور کہیں جا کے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر ہے. اب اللہ تعالیٰ جس کی مہمانی کرے اس میں کیا کمی ہو سکتی بتا. غریب کیا جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کتنی ہماری مہمانی کر سکتا، اور امیر کیا جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے ہماری کتنی مہمانی کر سکتا. لیکن اللہ کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ مہمانی کس طرح سے ہوں گی. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوں گی، اور نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے. مقصد یہ کہ کفار کے شہروں میں تجارتی کاروبار، ان کی خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر مسلمان دلوں میں کسی قسم کا حزن یعنی غم و ملال نہیں آنا چاہیے، اور نہ ان کو نا امید کا شکار ہونا چاہیے. اس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں اس کے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم تو کتنے نیک ہے، صدقہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک حکم مانتے، پھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم نے زندگی نیکی کی زندگی گزارو گے، میں تمہیں دنیا میں ہی دے دوں گا. ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر انسان کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کو پیور بنا دیتا ہے، اس کو خالص بنا دیتا ہے. کھرا سونا بولتا ہے نا، کھرا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ویسا بنا دیتا ہے. اور پھر آخرت میں اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس گناہ کم ہوتے ہیں نا، یا نہیں ہوتے، تو اس کے درجات اس کی وجہ سے بلند ہو جاتے ہیں. دنیا میں ان کے پاس دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوں گی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہاں نیک لوگوں کو جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پر ملتا ہے، یعنی وقتی طور پر ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ عمدہ ہوگا. اب حدیث کے ذریعے سے دیکھیں گے ہم. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ باندھ کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. دیکھو ہمارے نبی اگر وہ اللہ سے مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ پیسوں کی کیا ہیرو موتیوں کی بارش کر دیتا اللہ تعالیٰ نبی کے لیے. لیکن انہوں نے کبھی دنیا نہیں مانگی، اور ان کی دعا میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ مجھے مسکینوں میں اٹھا تو. کیوں ایسے؟ ہم تو بولتے اللہ ہم کو مالدار بنا دے، ہماری دعا سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مسکین بنا دے. ہم ایسے دعا کرتے نہیں کرتے؟ ہم تو اللہ یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم کو خوب رزق دے، ہم کو مالدار بنا دے. مالداروں میں ہمارا نام آیا تو ہم بہت خوش ہو جاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے کہ اللہ تو مسکینوں میں مجھے شامل کر دے، اور مجھے غلاموں کے ساتھ کھانا بہت پسند ہے. ہم کام والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے کیا؟ ہم جب سج سور کے دعوتوں میں جاتے، شادی بیاہ میں جاتے، تو وہاں جب نوکر چاکر کھانا کھاتے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھتے کیا؟ نہیں، ہماری عزت کم ہو جاتی. یہ سوچتے ہم اس لیے نہیں بیٹھتے. تو ہمارے نبی سے بھی ہم زیادہ عزت والے ہو گئے کیا؟ وہ نبیوں کے سردار خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسکینوں میں اٹھا. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ غریب نیک انسان ہوتا ہے، ایک امیر نیک انسان ہوتا ہے. تو دونوں کے اگر نیکیاں برابر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ غریب کو امیر کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل کریں گا. کیوں؟
کیونکہ امیر کے پاس مال تھا، اس نے اپنی تمام خواہشات کو پورا کیا. جائز، وہ نیک ہے تو جائز تمنا کو پورا کیا ہوگا، آرام کی طرف نہیں گیا ہوگا. لیکن یہ غریب تھا، اس نے اللہ کے لیے صبر کیا، اور اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس نے ناشکری بھی نہیں کی. اس نے پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری، تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دنیا میں نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ ایسا انصاف میں باریک بین ہے کہ اس کو 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو اس میں کیا ہے یہ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون حاضر ہوئے؟ عمر بن خطاب. آپ باندھ کے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی آتی نا، اس پر لیٹے ہوئے تھے. آپ اور چٹائی کے درمیان بستر نہیں تھا. ہم تو بنا گدے کے نہیں لیٹتے، ہماری کمر دکھتی، ہماری پیٹھ دکھتی ہے نا، ہم کو چبھتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ لیٹے تھے؟ چٹائی پر لیٹے تھے. باندھ نے آپ کے پہلو پر نشان دیے تھے، یعنی وہ امڑ گئے تھے ان کے ہاتھ پر، ان کے چہرے پر. چٹائی پہلے ہوتی تھی، ابھی تو وہ چٹائی نہیں دکھتی ہے، پہلے وہ لکڑی کی شکل میں ہوتی تھی، کچھ گھاس وغیرہ کی ہوتی تھی. وہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، وہ چٹائی کے جو آکار تھا وہ ان کے جسم پر چھپ گیا تھا. آپ چمڑے کے ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں چھال بھری ہوئی تھی. سو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے. بے شک روم اور فارس والے کو فراخی ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے. یہ کون ہے؟ روم اور فارس. یہ بہت بڑا ملک تھا، بہت مالدار تھا. یہاں پہ بادشاہت چلتی تھی کہ بہت مالدار تھا یہ روم اور یہ فارس. تو کہہ رہے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. ہم نہیں کوئی ایک ایسی بات سن لیتے جس کو جو بات ہم کو ناگوار ہوتی تو ہم کہتے لیٹے ہوتے، اور کوئی ناگوار بات سن لے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے. صرف ویسے ہی ٹھیک اسی طرح ہوا. جیسے حضرت عمر خطاب نے کہا، تم اللہ سے دعا کیجئے کہ اوم اور فارس تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی ان کے پاس مال کی فراوانی اتنی ہے، اور ہم اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس لیٹنے کے لیے ایک گدا بھی نہیں ہے، ایک پلنگ بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو بھی ان چیزوں میں رغبت رکھتا ہے؟ کیا تجھے بھی دنیا پسند ہے کہ اتنی چھوٹی سوچ ہے؟ بے شک یہ تو وہ ہے کہ ان کی بھلائی انہیں اسی دنیا کی زندگی میں جلدی دے دی گئی ہے، کہ یہ جو ان کی فراوانی ان کے پاس آ رہی ہے اسے تم دھوکہ مت کھاؤ. یہ ان کو جلدی دے دی گئی ہے اور دنیا میں ہی دے دی گئی، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور ہم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دینے والا جو کہ بہت 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 زیادہ بہتر ہے. کئی بار مثال دے چکی میں، پوری دنیا اگر بیچ دیں گے تو جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی ہم نہیں خرید سکتے، اتنی قیمتی جنت ہے. ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے سامنے وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر دی گئی ہے چند حیثیت رکھتی ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ جنت کے بارے میں. کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، نہ دیکھا ہے. اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، سورہ سجدہ آیت نمبر 17، آیت نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کوئی شخص نہیں جانتا اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں اس کے لیے اللہ پاک نے ایسا بھی ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، ہمارے دل و دماغ میں بھی نہیں ہے. ابھی ہم صرف ایک تصور کر سکتے ہیں کہ وہ باغ ہے نا، ہم کو بتایا گیا کہ ایک باغ ہے، تو باغ میں کیا ہوتا ہے ہم ایک چھوٹا سا تصور ہمارے دماغ میں لا سکتے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر اس کے اندر ہے. اور وہاں کے پھل بھی ہمارے پھل جیسے ہی ہے، اناج، آم، سنترے، جو بھی ہم کھاتے ہیں، انگور وغیرہ، وہ بھی وہی، لیکن وہاں کا سائز بڑا ہے اور وہاں کی ٹیسٹ میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں کا ٹیسٹ وہاں کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہے. اور معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافر اس دن جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔